السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو 6 ہفتوں سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے۔ مقبوضہ وادی میں جانیں بچانے والی ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت۔ بھارتی فورسز کشمیری نوجوانوں پر بہیمانہ تشدد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی کونسل سے خطاب، کہا بھارت مقبوضہ وادی سے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے مقبوضہ وادی کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جنیوا میں سربراہ عالمی ادارہ صحت سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی گھمبیر صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا، کروڑوں انسانوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، کشمیریوں کی خوراک اور ادویات تک رسائی نہیں، وادی کی مخدوش صورتحال سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ WHO کشمیریوں کی جان بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلام عقیدت۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس عزا کا انعقاد، ماتمی جلوس رواں دواں۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس تبت سینٹر پہنچ گیا۔ شرکاء نے MA جناح روڈ پر نماز ظہرین ادا کی۔ لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گام شاہ کی جانب گامزن، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، میرپور آزاد کشمیر، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی علم، زلجنہ اور تعزیے کے جلوس رواں دواں۔ ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ روہڑی میں 550 سال قدیم جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، سانگھر، گھوٹکی، دادو، جھنگ، میاں والی، سرگودھا، گجرانوالہ، قصور، چنیوٹ، DI خان، شہر شہر ماتم اور نوحہ خوانی جاری۔ عزاداروں کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ مظہرہ کی ہو کے تیگ تپاں، حسین کا باہو پشت رسول یا کسنا، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات، جلوسوں کی گزرگاہوں پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ CCTV کیمروں اور ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی بھی جاری۔ ملتان، سرگودھا، سائیوال، چیچاوتنی، احمد پور شرقیہ، صادق آباد، قصور، کوئٹہ، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس آج بھی بند۔ شہادت امام حسین حقیقت میں انسانیت کی فتح اور اسلامی اصولوں کی سربلندی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم عاشور پر پیغام، کہا عہد کریں اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا معرکہ کربلا دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی کا درس دیتا ہے۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی فلسفہ حسینی ہے۔ درس کربلا کا پیروکار کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق کا سیالکوٹ میں امن کانفرنس سے خطاب، کہا ایک کربلا کا میدان آج مقبوضہ کشمیر میں بپا ہے۔ کشمیری اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔
جو بھی فلسفہ حسینی کا پیروکار ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. آزادی کا سورج طلوع ہونے تک ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کراچی کے مرکزی جلوس میں آمد. کہا کہ صوبے کے تمام بڑے جلوسوں کا جائزہ لوں گا. سندھ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. کوشش کی ہے کہ عزاداروں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں. کچھ مخصوص خطرات تھے لیکن ہم نے فول پروف انتظامات کرنے کی کوشش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور کا فضائی دورہ کیا. سردار عثمان بزدار کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار. کہا یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے. دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری فورس چوکس ہے. انشاءاللہ پنجاب حکومت کے اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہے گا. ملک بھر میں رواں دواں ماتمی جلوسوں میں عزاداروں کا ماتم. نوحہ خوانی اور سوز خوانی جاری. جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام. عزاداروں کی پانی اور دودھ کے شربت سے تواضع. حلیم، بریانی، پلاؤ اور زردے کے لنگر کا بھی انتظام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی آ گئی. اب 2 ہفتے پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دونوں ممالک کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات مردہ قرار دے دیے. کہا طالبان نے امن بات چیت کے دوران بھی حملے جاری رکھے. مذاکرات منسوخ کرنے کے فیصلے پر کسی سے مشاورت نہیں کی. مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا 37واں روز. مودی سرکار نے مذہبی آزادی بھی سلب کر لی. یوم عاشور کے چھوٹے بڑے تمام جلوسوں پر مکمل پابندی لگا دی. قابض بھارتی فوج عاشورہ کے جلوسوں پر ٹوٹ پڑی. پیلٹ گن سے فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج. کئی عزادار زخمی، متعدد گرفتار. ملیحہ لودھی نے مسئلہ کشمیر UN سیکریٹری جنرل کے سامنے اٹھا دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی ملاقات. مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور انسانی علمبے سے آگاہ کیا گیا اور ملیحہ لودھی نے کہا غیر قانونی بھارت اقدامات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خراب ہے. بھارت اقدام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. خلا سے لے کر کرکٹ تک ہر معاملے میں بھارت کی نفرت انگیزی قابل مذمت ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے سری لنکن کرکٹرز کو پاکستان جانے کی صورت میں IPL سے نکالنے کی دھمکی دی. بھارتی سپورٹس حکام کو شرم آنی چاہیے اگر ہے تو. کشمیریوں کی حمایت میں اب نیو یارک میں بھی کرفیو کلاک وین چل پڑی. کلاک وین میں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے لگا گئے کرفیو کی مدد ظاہر ہوتی ہے. بھارت میں انتہا پسندی اور متعصبانہ رویے کا ایک اور دلخراش واقعہ. گلوکار عادل گردیزی کو کشمیری ہونے کی سزا یہ ملی کہ مالک مکان نے بوریا بستر باہر پھینک کر گھر سے نکال دیا. بھارتی براڈ کاسٹر رویش کمار نے مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی رپورٹنگ پر پابندی کا بھانڈا پھوڑ دیا. فلپائن میں تقریب سے خطاب میں رویش کمار نے کہا اس وقت بھارتی صحافت کا برا حال ہے. المیہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام منقطع ہے لیکن بھارتی میڈیا حکومت کی حمایت میں انسانی حقوق کو نظر انداز کیے جا رہا ہے. جو بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اسے سخت مشکلات کا سامنا ہے. اور برطانوی وزیر اعظم کی مشکلات میں مزید اضافہ. برطانوی دارالعوام میں قبل از وقت انتخابات کی قرارداد دوبارہ مسترد. برطانوی پارلیمنٹ 5 ہفتوں کے لیے معطل. ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے نکلنے کے خلاف قانون منظور.
ملکہ برطانیہ نے دستخط کر دیے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے۔ بورس جانسن ڈیل کے ساتھ یورپی یونین سے اخراج کے لیے پرامید۔